السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 5 ایسی شخصیات کا ذکر کریں گے جن کو عناصر خمسہ کہتے ہیں اردو ادب میں۔ یعنی یہ 5 ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اردو ادب کی کایا پلٹ دی۔ ان 5 شخصیات کی بدولت بہت سے اصناف اردو ادب میں رائج ہو گئے، نثر اور نظم میں تبدیلیاں آ گئی۔ اگر یہ 5 شخصیات یہ نہ ہوتے تو آج اردو ادب کا منظرنامہ کچھ اور ہوتا۔ تو انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے اردو کو، اردو نثر کو، اردو نظم کو جدید بنانے میں۔ آج ہم ایک ایک کر کے اس کا تذکرہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اہم لیکچر ہے، آخر تک دیکھتے رہیے۔ اردو کے عناصر خمسہ میں جن شخصیات کے نام آتے ہیں ان میں سر سید احمد خان، یہ ان کے سرہیل تھے، حالی الطاف حسین حالی، نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی اور محمد حسین آزاد شامل ہیں۔ ان میں سے آزاد کے علاوہ باقی چاروں براہ راست علی گڑھ تحریک سے وابستہ رہے ہیں۔ علی گڑھ تحریک سر سید کی تحریک تھی۔ محمد حسین آزاد کے علاوہ جو باقی چاروں ہیں، ایک تو سر سید ہے اور باقی جو 3 ہیں وہ اس تحریک سے وابستہ تھے، بلکہ یوں کہیں کہ سر سید نے جو تحریک شروع کی تھی اس میں الطاف حسین حالی، شبلی اور نذیر احمد سر سید کے دستراس رہے، مگر آزاد ان کے شریک کار نہ تھے، مگر وہ بھی سر سید تحریک سے متاثر نظر آتے ہیں یا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یعنی آزاد باقی تینوں کی طرح سر سید کے دستراست نہ رہے، لیکن پھر بھی وہ اس تحریک سے نہ بچ سکے، اس تحریک کے اثرات سے خود کو نہ بچا سکے محمد حسین آزاد۔ یہ 5 شخصیات ہیں۔ اب ہم اس کا فرداً فرداً تذکرہ کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان، اردو کے عناصر خمسہ یعنی 5 عناصر۔ تو اردو کے 5 عناصر خمسہ کی پہلی شخصیت سر سید ہیں۔ سر سید قوم کی اصلاح کے لیے لکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خیالات، سپیچز، تقاریر اور تحریروں کے ذریعے عوام تک پہنچائے۔ یعنی انہوں نے یا سپیچ کی یا لکھ کر اپنے خیالات عوام تک پہنچائے۔ انہوں نے سادہ نثر کو فروغ دیا، اس سے پہلے رنگین نثر رائج تھی۔ قدامت پرستی کا خاتمہ کیا، اردو نثر کو استدلال سے روشناس کروایا اور اقلیت کو اپنایا۔ یہ تمام سر سید کی تحریروں کی خصوصیات ہیں، اس پر پھر میں لیکچر دوں گا۔ ان کے دلائل مضبوط اور زوردار ہوتے، سادہ اور عام فہم اسلوب سے ہر خاص و عام تک انہوں نے بات پہنچائی اور ثنائے بدائے سے نثر کو پاک کیا، یعنی سادگی کو اپنائی، کیونکہ اس کا مقصد قوم کی اصلاح تھا تاکہ قوم آسانی سے سمجھ سکے، اس لیے انہوں نے دقیق اور مشکل نثر سے احتراز کیا۔ الطاف حسین حالی اس دور کی دوسری شخصیت حالی ہیں جنہوں نے اردو ادب کو سوانح نگاری سے آشنا کیا۔ سوانح نگاری یعنی دوسروں کے حالات قلم بند کرنا۔ سوانح نگاری میں ان کی 3 سوانح عمریہ حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں۔ حیات سعدی شیخ سعدی کے حوالے سے ہیں، یادگار غالب میں غالب کی زندگی کے حالات ہیں، اور حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی زندگی کے حالات درج ہیں۔ ان کا مقدمہ شعر و شاعری جدید اردو تنقید کا پہلا عظیم کارنامہ ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، بلکہ کتاب نہیں،
یہ ایک کتاب کا ایک طرح سے مقدمہ تھا، لیکن اتنا طویل تھا کہ اس کو پھر علیحدہ چھاپ دیا گیا، علیحدہ اس کو کتابی صورت دی گئی اور اس کا نام مقدمہ شعر و شاعری رکھا گیا، اور یہی کتاب اردو تنقید کی پہلی کتاب ہے اردو ادب میں۔ اس کے علاوہ الطاف حسین حالی، انہوں نے مجالس النساء لکھ کر بچیوں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا۔ تو یہ ان کے کارنامے تھے۔ مولوی نذیر احمد اس دور کی تیسری شخصیت ڈپٹی نذیر احمد ہیں، جو اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کہانیاں لکھتے تھے اور یوں اردو کے پہلے ناول نگار بن گئے۔ نذیر احمد نے پہلی بار افسانوی ادب کو معاشرتی مسائل اور متوسط خاندانوں کی زندگی کا ترجمان بنایا، یعنی اس سے پہلے داستان کا راج تھا اردو ادب میں، لیکن انہوں نے پہلی بار ادب کو معاشرتی مسائل اور خاندانوں کی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کو ادب کو اس کا ترجمان بنایا، یعنی اپنے ناولوں میں معاشرے کے مسائل اور اصلاح کے لیے انہوں نے کہانیاں لکھی۔ ان کے ناول مرات العروس، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت آج بھی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ بہترین مقرر بھی تھے، تقریر کرنے والے بھی تھے۔ ان کے مضامین بھی خاصے کی چیزیں ہیں۔ نذیر احمد نے پہلی بار اپنی کتابوں میں ظرافت کی چاشنی سے کام لیا، یعنی مزاح سے بھی انہوں نے کام لیا۔ ان کا مشہور کردار ظاہردار بیگ اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نذیر احمد نے پہلی بار دہلی کی نسوانی زبان کو رواج دیا، یعنی اس وقت دہلی کی جو بول چال کی زبان تھی، جو عورتوں کی زبان تھی، اس کو انہوں نے رواج دیا۔ علامہ شبلی نعمانی اردو کے عناصر خمسہ میں چوتھی شخصیت شبلی کی ہے۔ شبلی ایک ہمگیر طبیعت کے مالک تھے، لیکن ان کے مزاج پر تاریخی رنگ زیادہ گہرا ہے۔ وہ اردو کے پہلے عظیم مورخ ہیں جنہوں نے اردو ادب کو تاریخی سوانح عمریہ عطا کی، مثلاً المامون، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر اور سیرت النبوی، یہ اس کی سوانح عمریہ ہے، لیکن اس پر تاریخی رنگ غالب ہے۔ ادبی تحقیق و تنقید میں شعر العجم اور موازن انیس الدبیر بھی ان کے دو شاہکار ہیں، ان کی دو بہترین شاہکار کتابیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مقالات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ شبلی کے علمی مشاغل کے بہت سے پہلو ہیں، یعنی وہ مؤرخ بھی ہیں اور فلسفی بھی، نقاد بھی اور شاعر بھی۔ غرض یہ کہ وہ اپنی ذات میں ایک دبستان تھے، یعنی انہوں نے طبع آزمائی کی ہے ہر صنف میں، تاریخ میں بھی، فلسفے میں بھی، ٹھیک ہے، نقاد بھی تھے، مورخ بھی تھے، تو وہ اپنی ذات میں ایک دبستان تھے۔ محمد حسین آزاد جو اس دور کے ایک بے مثال ادیب ہیں، اردو ادب کے عناصر خمسہ کی آخری کڑی ہے۔ انہوں نے انگریزی زبان کی تقلید پر پہلی بار اردو میں تمثیلی مضامین لکھے۔ تمثیلی مضامین ایسے مضامین ہوتے ہیں جس میں غیر مجسم کو مجسم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یعنی عشق، عقل، پیار، محبت، ان کی تو کوئی ان کا وجود نہیں ہے، لیکن کہانی میں اس کو وجود دے کر کردار کے طور پر پیش کرنا، اس کو ہم تمثیل کہتے ہیں، تجسیم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے انگریزی زبان کی تقلید پر پہلی بار اردو میں تمثیلی مضامین لکھے، جو بعد میں نیرنگ خیال کے نام سے شائع ہوئے۔ اردو ادب میں آزاد کی حقیقی شہرت ان کی کتاب آب حیات کی وجہ سے ہے۔ یہ اردو شاعری کی تاریخ بھی ہے اور تنقید بھی۔ آب حیات ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں مختلف شعراء کے زندگی کے حالات اور زندگی کے جو اہم واقعات ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ ایک تنقیدی تناظر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آزاد ایک مورخ بھی ہیں اور محقق بھی، ایک نقاد
ادیب اور ایک صاحب طرز انشا پرداز بھی۔ اردو کے یہ 5 بڑے نام ہیں جنہوں نے اردو ادب میں انقلاب برپا کر دیا، اردو ادب میں نئی اصناف کا اضافہ کیا اور زبان و بیان میں سادگی اپنائی۔ نئی اصناف کا دیکھیں ناول، پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ تنقید، الطاف حسین حالی پہلے تنقید نگار ہیں۔ اسی طرح سوانح عمریہ دیکھیں تو یہ بھی انہوں نے یہاں رائج کیا ہے۔ آزاد جدید نظم دیکھیں تو انجمن پنجاب کے پلیٹ فارم سے آزاد اور حالی نے جدید نظم کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح بہت سے سارے اصناف ایسے ہیں کہ ان کی بدولت اردو ادب میں رائج ہوں گے۔ زبان و بیان میں سادگی اپنائی گئی۔ یہ لوگ ادب برائے زندگی کے قائل تھے، یعنی ادب میں زندگی کو پیش کرتے تھے، محض تفریح کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ ان لوگوں نے ادب کو حقیقت سے روشناس کروایا، قدامت پرستی سے ادب کو نجات دلائی۔ ان لوگوں نے ادب میں عام طبقے کے مسائل کو ابھارا۔ یہ ایک تحریک تھی اور اس نے اردو ادب کو نئی ڈگر پر چلنے کے قابل بنایا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ نہ صرف اردو ادب کو یہ وقار حاصل ہوتا بلکہ اردو زبان کی ترقی یافتہ شکل ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ یوں کہیں کہ ان لوگوں نے اردو ادب میں ایک انقلاب برپا کیا جو نہ صرف اس دور میں بلکہ آنے والے دور میں بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ اردو ادب کے عناصر خمسہ ہیں جس پر ہم نے بات کی۔ مختصر تحریر تھی لیکن امید ہے میں نے بہت ہی جامع انداز میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آ چکا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔